ایک بندہ آتا ہے جی کیا کرے سمجھ نہیں آئی، قرض بہت ہو گیا۔ کتنا قرض ہو گیا؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 2 کروڑ 10 کروڑ۔ ہاں کچھ بیچارے بغیر دیکھے چھلانگ لگاتے ہیں تو اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھتے ہیں۔ اتنا کو قدم اٹھاؤ نا جتنا آپ سہ سکو۔ پہاڑ جتنا قرض ہو، پہاڑ کہہ رہا ہوں، اور یہاں جاننے والے ہیں وہ لوگ، علم پڑھے ہوں گے کہ پہاڑ کی ماہیت اور ساخت کیا ہوتی ہے۔ پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے بھی ہوتا ہے۔ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا الا اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، یہ تم پڑھ لینا۔ لو كان عليك مثل جبل صبير دين اذهبه الله عنك، اگر تیرے اوپر صبیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ اس قرضے کو دور کر دیں گے۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا، دنیا میں قرض ختم۔ یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ اللہ کا امتحان نہیں لیتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو چیک نہیں کیا کرتے کہ اچھا کرتے ہیں کہ نہیں، یقین شرط ہے۔ وہ میمون بن مہران کے ماموں نے جب یہ عمل تھا کہ جب بھی وہ جاتے تو لوگوں کو مال تقسیم کرتے، کہتے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ آپ بانٹتے ہی رہتے۔ کہتے بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ کہتے اچھا، وہ جتنے کو درم و دینار تھے اس نے بانٹ دیے، 1 دن 2 دن 3 دن۔ کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، یقین کرتے مل جائے گا۔ جب آپ کا یقین ہو تو پھر سمجھ لیجئے بغیر کسی ڈیوائس کے، بغیر کسی ڈیجیٹل ڈبے کے، بغیر کسی چپ اور ریموٹ کنٹرول کے، لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے سپرد کر دیا، سمندر میں چلتا بھی گیا، واپس بھی آیا، اور آخر قرآن کے الفاظ ہے غم نہ کرنا وہ آئے گا تیرے پاس ہی۔ پھر بھی دودھ آ کے موسیٰ نے پیا تو کس کا پیا ہے؟ یقین جب ہو تو اتنی بڑی آنکھ جلی ہو، اور ابراہیم کا یقین تھا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اتنی آنکھ کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا لو طار علیہا طائر سقط مشویا، تو بھنا ہوا نیچے گر جائے۔ اور آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا جہاں یہ آگ لگی تھی، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا یقین تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دی۔ آج مسلمان قرض دینے سے گھبراتا ہے، ہیزیٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ معاشرے کی تربیت نہیں، جو لے لیتا ہے دینے کا نام نہیں لیتا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ انما جزاء السلف الحمد والادا، جس سے قرض لیا ہے اس کے لیے دعائیں کرو اور وقت پہ واپس کرو کہ مشکل وقت میں تمہارے کام آیا، اس کے لیے کثرت سے دعا کرو۔ لیکن آج چونکہ یہ رویہ باقی نہیں رہا، لوگوں نے نیکی سے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ لیکن میں اپنے ان مبارک بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، 3 باتیں کبھی نہ بھولیں۔ پہلی بات، روایت بتاتی ہے صدقہ کرنے سے 10 گنا اگر ثواب ملتا ہے تو قرض دینے سے 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات، آپ نے اگر 10 ملین کسی کو قرض دیا ہے 3 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے اندر وہ واپس نہیں کر سکا، 3 ماہ سے 1 دن اوپر ہو گیا ہے، ہر روز 18 گنے تو مل رہا تھا، 10 ملین کو 18 کے ساتھ ملٹیپلائی کیجئے کتنا بنتا ہے۔ لیکن جو 1 دن اوپر ہو گیا ہے اور آپ نے برداشت کیا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو ایسا کرتا ہے آدھی رقم یعنی 5 ملین روپے آئندہ ہر روز اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھے جائیں گے۔ دیا نہیں ہے اس نے۔ اور اس سے بڑی بات، من محى عن غریمه او عفى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، جو قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اسے بقیہ آدھے دین میں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو نکاح نہیں کرتا اس کا تو آدھا دین بھی مکمل نہیں ہے۔ اس کے دعوے کہ یہ بہت بڑا نیک ہے، نیکی اس کو کہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے اختیار کی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ عبادت کے بارے میں جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ وہ رات اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں رات کو آرام نہیں کروں گا، ساری رات تہجد پڑھوں۔ اب دیکھیں صحابی کی نیت ہے، اور کتنی پیاری نیت ہے، تہجد کی نیت۔ دوسرے نے کہا کہ میں اب ساری زندگی روزہ ہی رکھوں گا، صحابی کی نیت ہے اور روزے کی نیت ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کروانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ غصے میں آئے، فرمایا انی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی، وانی اتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت اور طریقے سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ نیک پارسا بننے کی یہ باتیں کہ بس جی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے شادی کی، نبی سے بڑھ کے کوئی پاکیزہ انسان اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ کچھ لوگ صرف اس بنیاد پہ شادی نہیں کرتے کہ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تب کریں گے، تو پہلے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، روزانہ پاؤں پہ چلتا ہے، نہیں اس کا کوئی کاروبار ہو تو پھر ہی کوئی بات بنے گی نا، ایک شاپ بن گئی ہے، نہیں کوئی دو تو بنے نا، ابھی چلا نہیں ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس بیچارے کی عمر 30 سے زائد ہو چکی ہوتی ہے، وہ والدین کو گالیاں دیتا ہے، سامنے تو نہیں بولتا۔ اور بعض اس قدر ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیٹیوں پہ بھی ایسا ہی ظلم کرتے ہیں کہ 30 35 40 سال تک ان کو بٹھایا ہے کہ من مرضی کا رشتہ ملے گا۔ کون سا من مرضی کا رشتہ؟ راجپوت ہے تو کہے گا میں راجپوت سے شادی کروں گا، جن بتوں کو اللہ کے رسول نے پائے حقارت سے توڑ دیا تھا، جاہلیت کے اندر جو بت تھے وہ سارے توڑ دیے تھے، اللہ کے رسول نے آج ان کو پھر زندہ کیا جاتا ہے۔ کوئی سید ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سید میں ہی کروں گا۔ ادھر دیکھیے بلال غلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، قریشی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے فخر یہ ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح سیدنا بلال سے کر رہا ہوں۔ تو تمہاری یہ خواہش کہاں چلی گئی؟ سید تو وہ تھے۔ اور کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ صرف دنیا کی لالچ اور طمع اور حرص کی وجہ سے بیٹھے ہیں، کوئی دینی پرپز نہیں ہوتا۔ پوچھے کیا بنا؟ بس یہ رشتہ تو ملا ہے، کھاتا پیتا گھرانا ہے، بس نماز نہیں پڑھتا، دعا کرنا، چلو نماز ہی پڑھنے لگ جائے۔ وہ میں کبھی سوچتا ہوں بھائی، اگر آپ کسی نمازی کو تلاش کر لیں جس کا عقیدہ ٹھیک ہو تو پھر آگے کہیں کہ دعا کر دو اس کے مال میں برکت آ جائے، یہ دعا قبول نہیں ہونی، اکیلی وہی ہوگی۔ غیرت جب انسان کے اندر دین کی نہ ہو تو پھر رشتوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ریاض کا ایک شخص جس نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی، اس قدر انتظار کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں چلی گئی۔ اس نے باپ کو بلایا، کہا کہ آمین کہو، میں دعا کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آمین کہا۔ اس نے کیا دعا کی؟ حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من النکاح، جس طرح تو نے ساری زندگی مجھے نکاح سے محروم رکھا ہے، اللہ تجھے جنت سے محروم رکھے۔ یہ افراط و تفریط جو معاشرے کا ہے، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اس بات کی توجہ دلائی۔ عکاف بن بشیر التمیمی جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو آپ نے سوال کیا، هل لک من زوجہ، شادی شدہ ہو؟ قال لا، شادی شدہ تو نہیں۔ قال هل لک من جاریہ، لونڈی ہے؟ قال لا، لونڈی بھی نہیں۔ قال وانت موسر بخیر، مال ہے؟ کہا مال تو ہے۔ شادی نہیں کی، مال بھی ہے، جوان بھی ہے۔ فرمایا اذن انت من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہوئے نا۔ اگلے لفظ اب الشیطان تمرسون، اور تم شیطان کے چیلے بننا چاہتے ہو۔ اسے اگلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان سنتنا النکاح، نکاح ہماری سنت ہے۔ شرارکم عذابکم واراذل موتاکم عذابکم، سب سے بری موت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو جان بوجھ کے شادی نہیں کرواتے اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے۔ وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ، ذلیل ترین موت ہے جو اسی طرح ہیلے بہانوں میں زندگی گزار دیتے ہیں اور شادی نہیں کرواتے۔ اور بعض تو ایسے بھی بے حیا اور بے شرم موجود ہیں
کہ جو جواب ایسے دیتے ہیں جو کم از کم ایک مہذب اور صاحب تمدن ان جوابات کو بھی اپنی زبان پہ لا ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں سمجھائی تو عکاف بن بشیر التمیمی کہتے ہیں اللہ کے رسول پہ میری شادی کر دو۔ آپ نے فرمایا ازوجک کریمۃ بنت کلثوم الحمیری، میرے پاس حمیر قبیلے کی عورت کا پیغام آیا ہوا ہے، میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر قرآن مجید کی چند صورتیں مہر بن سکتا ہے، صحابی نکاح کرنا چاہتے، کہا کوئی ہے جو مہر دو گے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہ التمس ولو خاتما من حدید، تم انگوٹھی ہی کو تلاش کر کے لے آؤ لوہے کی۔ فالتمس ولم یجد شیئا، کچھ نہیں ملا۔ کہ هل معك من القرآن شیء، قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ ہاں صورتیں تو یاد ہیں۔ قال زوجتک ما معك من القرآن، جو تیرے پاس صورتیں ہیں یہ اپنی اہلیہ کو پڑھا دینا، میں اس کے ساتھ ہی تیرا نکاح کرتا ہوں۔ کس مال کی ضرورت ہے؟ سلف تو یہ کرتے تھے، کوئی نکاح کا پیغام لے کے آتا کہتے بیٹھو، کھانا پیش کرتے، کہتے قرآن کی 10 آیتیں سناؤ، یاد نہیں، کہتے کو حدیثیں 10 سناؤ، یاد نہیں، کھانا کھلاتے، کہتے کو اور گھر تلاش کرو۔ یہاں کہتے ہیں اچھا زمین کتنے ایکڑ ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ، سعید بن مسیب جس کی بیٹی کے بارے میں وقت کے گورنر نے کہا تھا اس کا وزن کرو، جتنا اس کا وزن ہے اتنے ہیرے جواہرات لے لو اور میرے ساتھ نکاح کر دو، کہا نہیں ہو سکتا۔ ابو وداع ان کے شاگرد ہیں جن کی اہلیہ فوت ہو گئی، پوچھا بیٹا آپ آئے نہیں؟ کہ والدین پہلے نہیں تھے، بیوی تھی فوت ہو گئی۔ کہا پڑھنے کے بعد میری بات سن۔ بلایا، چند دوستوں کو بلا کر کہا پسند کرو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کیا، گھر چھوڑ کے آئے، پڑوسیوں کو کہا کہ ان کا خیال کرنا، ابھی یہ غم میں ہے۔ کہا میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، کہا وہ دینے والا ہے۔ پھر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جس گھر میں کچھ نہیں تھا، مدینے کے بڑے بڑے لوگ، اس شہر کے بڑے بڑے جو اشراف تھے مالدار، اسی گھر میں آ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ لیکن شریعت نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ نکاح بھی کرو تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک ذمہ داری ہے۔ آج کسی نے چھوٹی سی شاپ بنانی ہو، MBA کورس کروا رہے ہیں، شارٹ کورسز کروا رہے ہیں، بس جی یہ فلاں جگہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، کیا لینے کے لیے؟ وہ فلاں کے پاس بڑی ایکسپرٹیز ہے، اس سے کچھ مشورہ کریں گے۔ تو کیا نکاح کرتے وقت یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں؟ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہوتا ہے کہ 15 دن نہیں گزرتے اور 1 مہینہ اور طلاق دے کے فارغ کر دیتے ہو؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ زندگی کا بہت بڑا مرحلہ ہے۔ یہ درخت کا پتا نہیں ہے کہ کوئی توڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دے اور آپ مسل کے پھینک دو، اس کو پاؤں تلے رون دو۔ یہ پوری زندگی کا بندھن ہوتا ہے۔ اس لیے میں ادب سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کے نکاح کرتے وقت بیٹی ہو یا بیٹا ہو، سب سے پہلے اسے دینی احکامات سکھاؤ، ورکشاپ دلاؤ، وہ 3 دن کی ہو، 2 دن کی ہو یا 1 دن کی، کم از کم ریئلائز ہو سکے کہ میں ایک نئے زاویے میں قدم رکھ رہا ہوں اور مجھے اس کو کامیاب کیسے کرنا ہے۔ یہی طریقہ آج بیع و شراء کا ہے۔ ایک شخص کو پتہ نہیں ہے صبح اٹھ کے نماز وقت پہ پڑھنی ہے، اس کے ہاتھ میں کروڑوں روپے دے دیتے ہیں کاروبار کرو۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے بازار میں قدم نہ رکھے۔ تیسرے دن لٹ پٹ کے آ جاتا ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، وہاں تو بڑے بڑے چلاک اور شاطر اور مکار اور ماکر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو اس بات کی ٹریننگ دو، بیٹے کاروبار کیسے کرتے ہیں، اصول کیا ہے، ضوابط کیا ہے، شروط کیا ہے، آداب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، تمہارا ڈومین کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں، پہلے تم اکیلے تھے، اب تم ایک فیملی بنے ہو، اب تم نے دونوں فیملیوں کے درمیان برج کا کام دینا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی حرف آئے نہ ان کے اوپر حرف آئے۔ ان دونوں خاندانوں کو عزت اور خیر کے ساتھ تم نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ جس بندے کو یہ شعور نہیں ہے اس بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں تو میرے سامنے کامیابی کتنی کو ہوگی۔ اسی شریعت نے کچھ مشورے پیش کیے ہیں جو میں دہرائے دیتا ہوں۔ نکاح کرتے وقت والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کا تو کس عورت کے ساتھ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی مومنہ عورت سے اپنے بیٹے کا نکاح کرو، اور خود بھی کرنا چاہتے ہو تو کوئی مومنہ عورت ہو۔ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ۔ کامیاب زندگی گزارنی ہے تو دل شکر کرنے والا بناؤ، زبان ذکر کرنے والی بناؤ، نکاح اس عورت سے کرو جو مومنہ ہو، آخرت کے معاملے میں تمہاری مددگار بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ مال کو دیکھتے ہیں، کچھ حسن کو دیکھتے ہیں، کچھ خاندان کو دیکھتے ہیں، اور کچھ دین کو دیکھتے ہیں۔ تمہاری ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے دین۔ جب یہ ہوگا تو باقی ساری نعمتیں اللہ جلال عطا کر دیتے ہیں، لیکن اگر دین نہ ہو، دنیا جہان کا کوئی خوبصورت ہے، جمال الوجہ ما قبح النفوس کقندیل علی قبر المجوس، دنیا کا ریکارڈ قائم کرنے والا خوبصورت مرد ہے یا عورت، وہ ایسا ہی ہے۔ مجوسی کو قبر میں دفنا دو، باہر لائٹنگ کر دو، تو کیا مجوسی کی قبر میں یہ روشنی پہنچے گی؟ نہیں پہنچے۔ اگر سمجھو کہ پورے شہر سے مالدار ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، عقیدہ نہیں ہے، سنت سے محبت نہیں ہے، اس کے اندر انسانی اقدار نہیں ہے، کسی بڑے کا احترام کرنا نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، سمجھ لو لا تنکحن لئیمۃ لمعیشہ تبقى اللئیمۃ والمعیشۃ تذهب۔ کسی کمینی عورت سے شادی اس لیے نہ کرو کہ اس کے پاس مال ہے، مال تو آنے جانے والا ہے، یہ کمینی کی کمینی رہ جائے گی۔ اور یہی مرد کے ساتھ عبداللہ بن مبارک، جن کے والد کو باغ کا مالی بنایا گیا، باغ کا مالک آ کے کہتا ہے کچھ پھل لاؤ، وہ پھل لے کے آئے، وہ ترش تھے، وہ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میٹھا کون سا ہوتا ہے اور ترش کون سا؟ اس نے کہا آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، پھل چیک کرنے کی تو آپ نے میرے ساتھ کوئی طے نہیں کیا تھا، تو میں نے تو جب سے آیا ہوں کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بولا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اسے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کر دیں گے۔ 100 مرتبہ تم الحمدللہ کہہ دو، اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا میدان کارزار کے لیے تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ حدیث کہتی ہے اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لو گے، اللہ ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے جانے پر جو اجر ملتا ہے، اللہ اتنا اجر عطا کرے۔ کثرت سے پڑھیے ان 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ لو۔ 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ زمین و آسمان کا خلا اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ویسے آپ تھوڑا سا غور کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہی 4 کلمے ہیں جن کی آج اہمیت مسلمان سمجھتا نہیں ہے۔ اتنا بڑا یہ ربانی پیکج ہے، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے عمل کرنے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ جلال نے خود اعلان کیا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ یہ صبح بھی ذکر کرتا ہے، شام کو بھی ذکر کرتا ہے، اور اگر رات کو آنکھ کھلے تو تب بھی اس کی زبان پہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات جاری ہوتے ہیں۔ اللہ عز جلال صبح و شام اللہ کے ذکر پہ پابندی کرنے والے کو اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ بہترین اعمال کون سے ہیں؟ وارضاها عند ملیککم،
اور کون سے اعمال ہیں جو تمہارے رب کو راضی کرنے والے ہیں؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور کون سے اعمال ہیں جس سے آپ کے درجات کی بلندی ملے گی؟ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور کون سے اعمال ہیں کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ان اعمال کو اختیار کرنے سے۔ وَمِنْ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ فَتَضْرِبُوا وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر کہ تم میدان جہاد میں اترو، تم لوگوں کو قتل کرو جو کافر ہیں اور کافر شہید کر دیں تمہیں۔ اللہ کے رسول کون سا عمل ہے جو اتنا بڑا ہے، بہترین عمل بھی ہے، پاکیزہ عمل بھی ہے، رب کو راضی کرنے والا بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے، اور پھر سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور شہادت سے بھی بہتر ہے، اور غازی بننے سے بھی بہتر ہے؟ کون سا عمل ہے؟ قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات۔ اللہ ذوالجلال کے ایسے بھی بندے ہیں جن کی زبان سے گفتگو بڑی خوبصورت نکلتی ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک کلمہ اس طرح خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہوتا تو ایک کلمہ ہے، اللہ اس کلمے کو بھی اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، الحمدللہ۔ قیامت کو جو ترازو لگے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ خوشی سے کہہ دیں الحمدللہ، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، گنتی کے 3 سے 4 سے 5 سیکنڈ میں پروناؤنس کر سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مرد مسلمان ہوں گے اور جتنی عورتیں ہوں گی، ان کی تعداد کے برابر اللہ ذوالجلال اس بندہ مومن کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیں گے۔ تیسرا کام جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہوتے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، صحیح الجامع کی روایت ہے، مسواک کرنا یہ جہاں منہ کی پاکیزگی کا باعث ہے، وہاں اللہ ذوالجلال کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ اللہ ذوالجلال کی رضا بھی اس بندے کو نصیب ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے، امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرج، مجھے اتنی مرتبہ مسواک کا حکم دیا گیا، مجھے محسوس ہوا کہ مسواک کر کر کے کہیں میں اپنے دانت ہی نہ گرا لوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے تو پھر مسواک کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ بات سنی، میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا صبح شام کا کہ کھانے کے بعد میں نے مسواک نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کا اسے سبب بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کا آخری عمل جو اللہ کے رسول نے کیا وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، ان کے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے جو مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ سمجھ گئیں کہ یہ مسواک پسند کر رہے ہیں، آپ نے مسواک لی، اس کو اچھی طرح صاف کیا
اس کو بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. آپ نے مسواک کی اور چند ہی لمحات کے بعد، کچھ وقت کے بعد ہی اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی یہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی مالت یدہ آپ کا ہاتھ مبارک نیچے ہو جاتا ہے، اور آخری حمل مسواک کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے. نوجوان تو اس کو سمجھنے سے آج ویسے ہی دور ہو گئے کیونکہ زیادہ پڑھ گئے، ان کے پاس ڈگریاں آ گئیں، وہ والدین کو ویسے ہی خبطی سمجھتے ہیں. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3507، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما. کسی نے رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرے، جس نے اپنے رب کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کرنے والا ہے جو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسم الجنہ، ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے اسے سمجھ لو. ساتھ ہی یہ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھا ہے اس کا دروازہ درمیانہ جو ہے وہ والد ہے. چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر لو. اور آپ بھی جانتے ہیں جب آؤٹ لیٹ بنتی ہے، کوئی فیکٹری، کوئی مؤسسہ، کوئی کمپنی بنتی ہے تو جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کی جو لک ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے، وہی انسان کو پسند آتی ہے. اس لیے دروازہ نہیں کہا، جنت کا درمیانہ دروازہ اللہ ذو جلال نے باپ کو بنایا ہے. اللہ کی رضا چاہیے تو والدین ان کو راضی کرنا سیکھیے. کیسے راضی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے زیادہ میری نیکی، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، پارٹنر ہے، کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک، 3 مرتبہ فرمایا. سب سے زیادہ اگر کی تمہاری نیکی اور خیر خواہی حسن سلوک کا حقدار ہے تو تمہاری والدہ گرامی ہیں. اور 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارے والد گرامی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور آسمان کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے. اسی طرح ہر آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہیں جو زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا یہ انسان ہے. بیٹھا زمین پہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی تلاوت کی آواز اس سے محظوظ ہو رہے ہیں تو جنتی ہو رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی یہ کرنے والا تھا، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے. روایت بتاتی ہے کوئی تھا تو نہ تھا لیکن یہ اکیلے ہی کھانا بھی کھلاتے اپنی والدہ کو، اپنی والدہ کے بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام جو اناؤنس کیا کہ اس کی آواز جنت میں پہنچتی ہے، اس کا سبب یہی تھا کہ وہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5واں عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کو آپ راضی کر سکتے ہیں. ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان يأكل الاكل او يشرب الشرب فيحمد اللہ علیها. ہم نے یہ تو سیکھا اور یہ تو پڑھا اور یہ تو سنا اور یہ تو سنایا،
کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ کھانے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. لیکن حدیث یہ بیان کر رہی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1816، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جو پانی کا گھونٹ بھی بھرے کہ الحمدللہ، ایک لقمہ بھی کھائے کہ الحمدللہ، اللہ تو نے ہی دیا، تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا. یہ بات بات پہ اللہ کا شکر کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے. اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں. یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی. میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت. ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا. اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے اور خود بخود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے الحمدللہ. آپ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں. اللهم اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي اللهم اشفني اللهم اشف أمي اللهم اشف والدي اللهم اشف أولادي اللهم اهدهم سبل السلام. جو دعائیں کرتے ہیں اللهم اکتب لی الفوز والنجاة فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے. جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ سے رد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے. صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف ہے، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا. سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں. تو کس میں اللہ کی تعریف. بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اللہ اکبر. دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے
کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنہن یأتین یوم القیامت مقدمات معقبات مجنبات وہن الباقیات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1532، نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذوالجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی، پھر اللہ ذوالجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتا ہے وہ اللہ جو رحمان رحیم؟ کہا جی ہاں۔ کہتا ہے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا. جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا. دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے. آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا. آپ نے اسی طرح 1 2 اور 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند. ثم ذهب، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا. فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے ثم رجع، واپس آ گیا. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی. یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے دنیا میں؟